الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الامین۔ کلیئر ساؤنڈ کر دیجیے اور ایکو بند کر دیجیے۔ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، دنیا میں جو بھی بچہ جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ دین فطرت پر مراد اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی سمجھانے والا اسے نہ ملا بڑے ہونے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو سمجھ عطا فرمائی ہے وہ سمجھ کا وہ استعمال کرے، تو اس کا ذہن جو جائے گا وہ دین اسلام کی طرف جائے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر جیسے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں ویسا اس پر رنگ چڑھتا ہے۔ ماں باپ اگر مسلمان ہیں تو بچے پر اسلامی رنگ چڑھے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ میرے ماں باپ نماز پڑھ رہے ہیں، دین پر قائم ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ ذوق پیدا ہوگا، وہ بھی دین فطرت کی طرف آئے گا، مسلمان ہوگا۔ اس لیے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر مسلمان گھرانے میں کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ حدیث شریف میں فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ بچہ ماں باپ کے تابع ہوتا ہے، اور جب ماں باپ مسلمان ہیں تو یقیناً بچہ بھی مسلمان ہوگا، لہذا اسے جنت کا داخلہ نصیب ہو۔ اور
اگر بچے کے والدین میں سے ایک مسلمان ہے ایک غیر مسلم ہے تو بچہ کہاں جائے؟ جواب دیا کہ خیر الابوین کے تابع ہوگا، یعنی جو مسلمان باپ ہے یا ماں ہے اس کے تابع مان کر چلیں گے، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور کوئی بچہ بلوغ سے پہلے انتقال کر گیا لیکن کافر گھرانے کا تھا تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو علماء احناف نے اس میں توقف کیا ہے، کچھ کہا نہیں کہ یہ بچہ کہاں جائے گا۔ دین فطرت پر پیدا ہوا اس کو دیکھا جائے تو اسے جنت میں جانا چاہیے، اور ماں باپ کو دیکھا جائے تو جہنم میں جائے۔ اس لیے علماء نے فیصلہ کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کی۔ تو یہ دین بہت فطری ہے۔ آج 15 اگست ہے، ملک کی آزادی کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں۔ یہ ملک آزاد ہوا تو مسلمانوں نے کیا کردار ادا کیا؟ اسلام کے دین فطرت ہونے کی وجہ سے اس میں فطری رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اس لیے کلمہ پڑھ کر جو بندہ اللہ کا غلام بن جاتا ہے پھر وہ دنیا میں کسی کا غلام نہیں رہتا۔ اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ جب آدمی ایک اللہ کی ماننے والا بن جاتا ہے، نمازوں کا پابند بن جاتا ہے، اللہ کے احکام کا پابند بن جاتا ہے، تو در در کی غلامیاں کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کر دیتے ہیں کہ اب تو آزاد ہے، اب کسی کا غلام نہیں رہے گا، تو خالی میرا غلام بن جا۔ اللہ کا غلام بن جائے آدمی تو اللہ تعالیٰ اسے فطری آزادی عطا فرماتے ہیں، اور آدمی غلام کب بنتا ہے؟ جب اللہ کی غلامی کو چھوڑ دے گا تو اسے در در کی غلامی، یہاں تک کہ انسانوں کی غلامی بھی کرنی پڑے گی۔ اسلام واحد مذہب ہے جو فطری طور پر آزادی کی تعلیم دیتا ہے۔ سب سے پہلے آزادی کا تصور اگر کسی مذہب میں ملتا ہے تو مذہب اسلام میں ملتا ہے۔ تمام انبیاء کرام نے یہی کام کیا ہے۔ کہ جتنی امتیں تھیں وہ بتوں کی پجاری تھی، ان کو بتوں کی پوجا سے نکال کر اللہ کا پرستار بنایا، اور انہیں بتایا کہ اگر تم بندوں کی غلامی کرو گے، بتوں کی غلامی کرو گے، ان کی پوجا کرو گے تو قدم قدم پر تم کو غلام بننا پڑے گا۔ ایک اللہ کے غلام بن جاؤ اور آزاد ہو جاؤ۔ آزادی کا سب سے پہلا تصور کہ ضمیر کی آزادی، روح کی آزادی، دل کی آزادی، یہ اسلام نے سکھائی۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اور خاندان کو مصر بلا لیا تھا. پھر مصر میں ایک عرصے تک رہنے کے بعد جتنے بنی اسرائیل تھے وہ تمام قبطیوں کے غلام بن گئے. ایک دور ایسا آیا جب انہوں نے اپنا دین چھوڑا. موسیٰ علیہ السلام بعد میں تشریف لائے. جو تعلیم حضرت یوسف علیہ السلام نے توحید کی دی تھی وہ توحید کی تعلیم کو چھوڑ دیا تو ایک عرصے کے بعد فرعون کی قوم کے غلام بن گئے. اور یہ غلامی ایک عرصے دراز تک رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. ان کو وادی مبارک میں نبوت عطا کی گئی اور نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کی طرف چلے. مصر گئے، جا کر فرعون کو بھی دعوت دی اور اپنی قوم جو پریشان تھی ان کو بھی ایک اللہ کی دعوت دی اور فرعونیوں کو بھی اللہ کی دعوت دی. اور فرعون سے کیا کہا کہ تم نے میری قوم کو غلام بنا دیا ہے. حالانکہ جب یہ آئے تھے تو بالکل آزاد تھے، لیکن تم نے ان کو غلام بنا دیا ہے. تقریباً 90,000 لڑکے نرینہ بچے فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے ان کے ماں باپ کے سامنے قتل کیے اور ذبح کیے. یہ عالم تھا ان کا. یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو دعوت دی، پھر اپنے معجزات دکھائے، اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، قوم کو بلایا کہ تم کو غلامی سے نکلنا ہوگا تو مجھ پر ایمان لانا پڑے گا، اللہ پر ایمان لانا پڑے گا، تو میں تمہاری آزادی کی کوشش کرتا ہوں. دنیا میں جب جب کوئی قوم غلام بنی ہے تو ایک عرصے دراز تک غلامی کی چنگل میں پھنسی رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزادی کی شکلیں پیدا فرمائی. اور جب وہ راہ راست پر آ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی کا سبق پڑھایا اور ان کو آزاد کیا کہ اب تم اللہ کے غلام بن گئے، اب بندوں کی غلامی سے نکل جاؤ. سب سے بڑی تو ضمیر کی آزادی ہے. اسلام نے ضمیر کی آزادی سکھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا ان ادعو الی عباد اللہ، یہ جتنے بنی اسرائیلی ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کو غلام بنا کے مت رکھو. دیکھو سب سے پہلے غلامی کی پرتھا کو ختم کرنا اور انہیں آزادی کی دنیا میں سانس لینا سکھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا، جس کا قرآن کریم میں تذکرہ موجود ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً. جب بنی اسرائیل کمزور ہو گئے، ظلم و ستم کا جو غلام قوم بن جاتی ہے تو ظلم و ستم کا نشانہ بن جاتی ہے اور اسے چاروں طرف سے پیسا جاتا ہے. جیسے ہندوستان کی غلامی کا زمانہ
یہی رہا کہ چاروں طرف سے یہاں کے لوگ پیسے جاتے رہے، اور جب وہ ناقابل برداشت ہو گیا تو سب سے پہلے اگر سر اٹھایا 800 سالہ ہندوستان پر مسلمان سلاطین نے حکومت کی۔ پھر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ شاہ صاحب نے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے مغلی زمانے کا آخری دور دیکھا ہے، اور اس کی رنگینیاں، نیکیاں، لوگوں کے اندر تقوی، طہارت بادشاہ کی وجہ سے تھا۔ عالمگیر بڑے تہجد گزار اور حافظ قرآن تھے۔ ان کے والد کا نام ہے شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی۔ ہندوستان میں پہلی مرتبہ حدیثوں کا سبق چلایا تو شاہ عبد الرحیم صاحب نے چلایا، اور نشر و اشاعت احادیث کی مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے ہوئی۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے عالمگیر کا زمانہ دیکھا ہے۔ عالمگیر نے خط لکھا کہ آپ میری پارلیمنٹ میں اعجازی طور پر آ جائیں اور ممبر بنیں تو میرے وزیروں کی فہرست میں آپ کا نام لکھ دوں گا۔ اللہ نے آپ کو تقوی اور طہارت عطا فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے دربار میں ایسے نیک لوگ بھی آئیں۔ شاہ صاحب نے جواب لکھا کہ تمہارے یہاں کے دفتر میں نام لکھوا کر جنت کے دفتر سے اور اللہ کے دفتر سے میں اپنا نام نکلوانا نہیں چاہتا، مجھے تمہارے درباروں کی ضرورت نہیں ہے، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، تمہارے دربار مجھے نہیں چاہیے، میرا پھٹا ہوا جوڑا اور ٹوٹی ہوئی چٹائی میرے لیے کافی۔ اس کے بعد مغل سلطنت ختم ہوتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب نے دیکھا کہ اب ہر طرف الگ الگ راجا اور الگ الگ نواب اپنی اپنی حکومتیں قائم کر رہے ہیں، اور سینٹرل منسٹری اور مرکزی حکومت جو دہلی سے چل رہی تھی وہ ختم ہو رہی ہے، اور مسلمانوں پر رات دن افتاد پڑ رہی ہے، گردش دورہ ہو رہا ہے۔ لہذا ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے احمد شاہ ابدالی کو بلوایا۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا کام تھا۔ وہ ایک عرصے تک حکومت ہوئی، مریٹھوں کے خلاف جو بہت زیادہ ستم کر رہے تھے مقابلہ آرائی ہوئی، اور اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ ایک طرف شاہ صاحب تصنیف اور تالیف اور تدریس اور تقریر میں لگے تھے، دوسری طرف ہندوستان کے سیاسی حالات پر بھی شاہ صاحب کی نظر تھی۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، اور ان کا زمانہ آتے آتے ہندوستان میں انگریز نے قدم رکھ دیا تھا۔ مغلوں سے اجازت لے کر انہوں نے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنی فارم شروع کی۔ 1600 کے اخیر میں انہوں نے اپنی تجارت کی کوٹھیاں سورت کے اندر قائم کی۔
یہ ابھی یہ دیکھتے ہیں مغل سرائے اور یہ تمام پہلے مغل لوگوں کے قبضے میں تھا۔ سورت میں انہوں نے مغلوں سے اجازت لے کر اپنی کوٹھیاں بنائی اور بہت نفع کمایا۔ پھر بمبئی چلے گئے، وہاں کوٹھیاں بنائی، وہاں تجارتی منڈیاں بنائی۔ پھر وہاں سے ان کا رخ ہو گیا بنگال کی طرف چلے گئے۔ بنگال میں جا کر تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ انہوں نے سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی۔ اس وقت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اب ہندوستان جو ہے وہ دارالحرب بن چکا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ فتویٰ دیا، اور انگریز مسلط ہوتا جا رہا ہے ہمارے اوپر، لہذا کوئی مسلمان انگریزوں کی فوج میں بھرتی نہ ہو، جائز نہیں ہے، کیونکہ انگریز مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑائے گا۔ پھر شاہ صاحب کے اوپر ستم ڈھائے گئے۔ انگریزوں نے چھپکلی کی جو اپٹن آتی ہے وہ جسم کے اوپر لگائی، جس کی وجہ سے پورا جسم خارج زدہ ہو گیا۔ ہاتھ کے مونڈے اتروا دیے تاکہ وہ لکھ نہ سکیں، اور نابینا ہو گئے۔ اتنی تکلیفیں پہنچائی شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن نابینا ہونے کے باوجود 50 سالوں تک تدریس کا کام انجام دیا اور لوگوں کو آزادی کا مرم سمجھاتے رہے کہ اگر انگریزوں کا یہی حال رہا تو تم ان کے غلام بن جاؤ گے، یہ ملک غلام بن جائے گا۔ یہ سب سے پہلے تصور دیا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ ہندوستان میں آزادی کا تصور سب سے پہلے آیا، اور غلامی سے نکلنے کا جو تصور آیا وہ سب سے پہلے مسلمان کے ذہن میں آیا ہے، علماء کے ذہن میں آیا۔ ہر زمانے میں علماء نے کام کیے، ہر زمانے میں علماء نے محنت کی ہے۔ جتنے بھی فتنے آئے ہیں ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے علماء کو کھڑا کیا۔ حضور کے دنیا سے جانے کے ساتھ ہی فتنے کھڑے ہوئے۔ مسیلمہ ایک کذاب کھڑا ہو گیا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، مسلمانوں نے مقابلہ کیا۔ اسود انسی کھڑا ہو گیا، مسلمان اور صحابہ نے مقابلہ کر کے اس کو بھی تہہ تیغ کر دیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کے خلاف بیڑا اٹھایا۔ اس کے بعد خارجیوں کا فتنہ آیا، شیعوں کا فتنہ آیا، عبداللہ ابن سبا کا فتنہ آیا، سب میں علماء کھڑے ہوئے۔ پھر ابن تیمیہ کا دور آیا۔ ہر زمانے میں علماء فتنوں کو ختم کرنے میں اور اسلام کو حق پر برقرار رکھنے میں بے حد قربانیاں دیتے رہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے 2 شاگرد تیار ہوئے۔ ہندوستان ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ یہ 2 شاگردوں نے مل کر ایک فوج بنائی۔ ایک شاگرد کا نام سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ۔ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو کتابوں سے حروف غائب۔ استاد نے کہا اللہ تعالیٰ آپ سے دوسرے میدان میں کام لینا چاہتا ہے۔ وہ جنگ کے میدان ہوں گے، وہ آزادی کے میدان ہوں گے، وہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنے والے میدان ہوں گے، اس میں آپ کو کام کرنا ہے اور جہاد کرنا ہے۔ جہاد کی صدائیں مان پڑ چکی ہیں، اور جب جب جہاد کی صدائیں مان پڑ گئیں، ہمتیں پست ہو گئی، مسلمان غلام ہو گئے۔ آج عربی ممالک میں یہ جذبہ ختم ہو گیا ہے۔
جس کے نتیجے میں وہ امریکہ اور یہودیوں کے غلام بن چکے، اور عالم یہ ہے کہ مکہ جیسے مبارک شہر میں فضولیات اور رسمیں اور گانے اور فلمیں اور ٹیلی ویژن کی مصیبتیں آ چکی۔ مدینے میں بورڈ لگایا تھا کہ صرف مسلمان انٹر ہو سکتے ہیں، وہ نکال دیا گیا۔ دونوں حرم بند کر دیے، کسینو جاری ہیں، سینما ہاؤس جاری ہیں، کلب جاری ہیں، ڈانسنگ ہوم جاری ہیں، اور اللہ کے گھر بنے ہیں۔ یہ سب کس کے اشارے پر ہو رہا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا تسلط جو ہے مسلمانوں کے ذہن کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے دین کو مٹانے کے لیے اگر کوئی مشن چلا رہا ہے اور کروڑوں روپیہ بہا رہا ہے تو وہ یہود ہے۔ انہی کے اشاروں پر حرمین کے لوگ چل رہے ہیں، وہاں کے حکمران چل رہے ہیں، کیونکہ تعلیم انہوں نے وہیں سے حاصل کی، اس لیے اسی کا اثر ان کی زندگیوں میں آیا ہے۔ جیسی تعلیم ہوگی اس کا اثر آئے گا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو میدان جہاد کے لیے تیار کیا شاہ صاحب نے، اور دوسرے ہیں حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ۔ آزادی کی لڑائی کا آغاز 1831 میں ہوا ہے۔ یہاں والے تو آزادی کی بات کو سمجھے ہیں 1900 کے بعد، اور ہم 1700 سے سمجھے تھے اور قوم کو بیدار کر رہے تھے، لیکن بیدار نہیں ہوئی قوم، اور غلامی میں انگریزوں کے پھسلتی چلی گئی، پھنستی چلی گئی، یہاں تک کہ پستی کی انتہا ہو گئی اور یہ ملک غلام ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر یہ آخری تاجدار تھے مغلوں کے، ان کی حکومت لے دے کر صرف لال قلعے تک رہ گئی۔ 1831 میں شاہ صاحب کے پروردہ یہ دو شاگرد جو ہیں وہ فوج جمع کرنے میں اور افراد جمع کرنے میں لگ گئے، اور مختلف محاذوں پر اسلامی سرگرمیاں اور اسلامی حکومت کے بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ اس زمانے میں سکھوں کا بہت زیادہ ظلم ہو گیا تھا مسلمانوں پر۔ جتنے حکمران آئے ہیں وہ تمام افغانستان کے راستے سے آ رہے ہیں۔ محمود غزنوی آئے، احمد شاہ ابدالی آئے، دوسرے جتنے بھی آئے، مغل آئے، افغانستان کے راستے سے دہلی پہنچے ہیں۔ افغانستان میں پھر جہاد کی سرگرمیاں زور پر ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ وہ سوکھی روٹیاں پیاز کے ساتھ کھانے والے اور ڈھیلے اور پتھر لے کر لڑنے والے وہ کلاشن کوف والوں کو بھگا چکے ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی ایسی عطا فرمائی ہے کہ حکومت افغانستان تنگ آ چکی ہے اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ یہ سب دین کی برکت ہے، یہ سب اتباع سنت کی برکت ہے۔ دین جب آئے گا تو جذبہ جہاد کا پیدا ہوگا، اور جہاد کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے، قلم سے، ہاتھ سے، تلوار سے، جس طرح سے بھی ہو سکے دین کے کلمے کو بلند کرنے کی محنت کرنا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالحی بڈانوی رحمت اللہ علیہ، یہ تمام حضرات نے مل کر محنت کی، اور رانا رنجیت سنگھ جو بہت زیادہ مسلمانوں پر ظلم کر رہا تھا، اس کے خلاف محاذ قائم کیا۔ محاذ قائم کرنے کے بعد مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ
اور اسی طرح مولانا عبدالحی بڈانوی اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ لڑائی اور مقابلے کے لیے بالاکوٹ پہنچ گئے. آخری رات تھی. کل صبح میں رانا رنجیت سنگھ سے مقابلہ تھا. رات کو رو رو کر یہ جماعت نے دعا کی کہ اللہ کل حق اور باطل کا فیصلہ ہونا ہے، ہماری مدد فرما. اسباب کی لائن سے جتنا ہم کر سکتے تھے، لوگوں کو جتنا جوڑ سکتے تھے، اور ستم ظریفی یہ رہی کہ یہ کام کر رہے تھے مسلمانوں کو آزاد کرانے کے لیے، اور پیچھے سے مسلمان ہی ان کی ٹانگ کھینچ رہے تھے. ٹیپو سلطان کا یہ حال رہا. نواب حیدر علی کے زمانے میں یہ عالم رہا کہ ان کے جتنے کارکنان اور وزیر تھے وہ انگریزوں سے مل کر مسلمانوں کی حکومت کی بیخ کنی کرنے میں لگے ہوئے تھے. اس وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی، ورنہ ٹیپو سلطان زندگی کے آخری دم تک لڑتے رہے. 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے، اور اس کے بعد انگریزوں نے یہ کہا کہ آج سے اب ہندوستان ہمارا ہے. ایک مقابلہ کرنے والا اللہ کا بندہ جس نے تمام مسلمانوں کے خون کو گرما کے رکھا تھا اور مقابلے پر آمادہ تھا، اس کو ہم دنیا سے ناپید کر چکے. اب ہمارا زمانہ آئے گا، اب ہمارا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ بہادر شاہ ظفر کو پا بجولا رنگون لے جایا گیا. 4 بیٹوں کو یکے بعد دیگرے ان کے سامنے شہید کر دیا گیا. میں رنگون میں عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی یہ نسل کے بہادر شاہ ظفر کی قبر اور اس کی بیچارے کی غریب الوطنی دیکھ کے آیا ہوں. شہید ہو گئے سید احمد صاحب، مولانا اسماعیل شہید صاحب رحمت اللہ علیہ، عبدالحی بڈھانوی. یہ 1831 کا واقعہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ تحریک جہاد ختم ہو گئی، لیکن یہ جو فوج تیار کی تھی اس کے جو افراد ہیں وہ ملک میں پھیل گئے، اور انہوں نے موقع بموقع انگریزوں سے ٹکر لی، اور پورے ملک میں آزادی کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے سرگرمیاں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک چلائی. تحریک اندرونی طور پر ریشمی رومال کی تحریک کس نے چلائی؟ وہ ہم ہی نے چلائی. ہندوستان کو آزادی دلانے اور یہاں غلامی سے نجات دلانے کے لیے ریشمی رومال کی تحریک حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی چلائی ہوئی، سب جانتے ہیں. 1831 میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا قافلہ بکھر گیا. بظاہر میدان کے اندر ناکامی رہی، لیکن اس کے افراد نے شکست نہیں مانی. جو بچ گئے تھے وہ پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف ایجیٹیشن چلانے لگے اور ان کو تحریک آزادی سے واقف کرانے لگے، اور ان کے دلوں میں آزاد ہونے کا ولولہ اور جذبہ پیدا کیا. یہاں تک کہ 1857 آ گیا. لوگ سمجھتے ہیں 1857 میں بلوا ہوا. بلوا نہیں، آزادی کی تحریک پرجوش طریقے پر علماء حق کی سرکردگی میں شروع ہونے کا نقطۂ نظر 1857 کا پہلا جنگی میدان ہے. انگریزوں نے اس کو بلوے کا نام دے دیا. بلوا تو انگریزوں کے خلاف تھا، لیکن یہاں سب لوگوں کو جمع کیا جس میں
حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو سربراہ بنایا گیا، اور شاملی کے میدان میں لڑائی، بہت دور سے آ رہے تھے مسلمان، ادھر پنجاب، ادھر بنگال، دہلی، تمام جگہوں سے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس میں شامل، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ اس میں شامل، اس میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ شامل۔ لیکن پھر کچھ غداری کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے 1857 کی یہ مہم کامیاب نہیں ہوئی، لیکن مسلمانوں کے اندر جذبہ حریت اور آزادی پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے یہاں کے اور باشندوں کو بھی سمجھانا شروع کیا، ہندوستان کے برادران وطن کو بھی سمجھایا کہ اب ہمارے اوپر شکنجہ انگریزوں کا انتہائی طور پر تیز ہو چکا ہے، لیکن نکلو، لڑو اور مقابلہ کرو، اور طاقت بھی استعمال کرو، اور حکمت عملی بھی استعمال کرو، اور اپنی عقل بھی استعمال کرو۔ یہ انہوں نے کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں علماء کھڑے ہوئے۔ 1857 کے بعد انگریزوں نے ایک بات سمجھی، انگریزوں نے یہ سمجھا کہ اگر اس ملک پر ہم کو پوری طرح سے حکومت کرنی ہے تو یہاں سب سے زیادہ جو سرگرم عمل ہیں ہمارے خلاف اور لوگوں کو ابھارتے ہیں اور حق کی طرف لے جاتے ہیں، لوگ ان کی طرف بہت زیادہ چلتے ہیں، وہ علماء ہیں اور مدرسے ہیں۔ انہوں نے مدرسوں پر پابندیاں لگا دی اور علماء کو سولیاں دینا شروع کیا، قتل کرنا شروع کیا۔ دہلی کے بازار میں کھڑا رکھ کر گولیاں مارتے تھے علماء۔ 20,000 علماء شہید ہو گئے۔ دہلی سے لے کر پانی پت تک کا جو راستہ ہے، اس کے درختوں پر علماء کی لاشیں سولیوں پر لٹک رہی تھی۔ ایک انگریز عورت نے لکھا ہے کہ عالم یہ تھا کہ جب چلتے تھے تو سولیوں پر وہ علماء کی لاشیں ایسی نظر آتی تھی جیسے انگریزی کا آٹھ ہوتا ہے۔ تڑپ تڑپ کر انہوں نے جان دی اس ملک کی آزادی کے لیے۔ پھر یہ کارواں چلتا رہا، انگریز آتے رہے، ان کی فوجیں آتی رہیں، ہندوستان میں مختلف علاقوں میں مارچ کر کے مسلمانوں کو اور یہاں کے لوگوں کو ڈراتے رہے، دھمکاتے رہے، اور اپنی دہشت قائم کر کے اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ اسی کے درمیان حضرت مولانا فضل حق خیرآبادی اٹھے، مولانا ولایت علی صادق پوری اٹھے، مولانا احمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اٹھے، شاہ عبد الرحیم صاحب اٹھے، مولانا عبد الرحیم صاحب اٹھے، اور ان حضرات نے محنتیں شروع کر دی۔ مولانا فضل حق خیرآبادی کو مالٹا کی جیل میں لے جا کر انتہائی سردی کا علاقہ، چاروں طرف سمندر اور بیچ میں چھوٹا سا جزیرہ، آدمی کہیں جا نہیں سکتا، وہاں قید کیا۔ یہ مولانا فضل حق خیرآبادی کا عالم تھا کہ لوگ ان کے جوتے اپنے سروں پر اٹھانا فخر سمجھتے تھے، لیکن جب انگریزوں کی قید میں گئے تو عالم یہ تھا کہ گوبر اور نجاست کے ٹوکرے سر کے اوپر اٹھا کر چل رہے تھے۔ کتنے علماء تھے جو بیچارے قید خانوں میں انتقال کر گئے اور وہیں ان کو دفنایا گیا۔ ایک عالم کا انتقال ہوا تو جتنے قیدی تھے ان میں اعلان ہوا کہ کل صلاۃ جنازہ ہونے والی ہے۔ 5,000 مسلمان جمع ہوئے تھے وہ جنازے کے اندر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کتنا ٹارگیٹ کیا تھا انگریزوں نے، اور کتنی اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ اس ملک کو اگر آزادی دلائیں گے تو علماء اور مسلمان دلائیں گے۔ غیروں کے اندر اور برادران وطن کے اندر
جو حمیت پیدا ہوئی، جو خیال آزادی کا پیدا، وہ مسلمانوں نے کیا، علماء نے کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے 16 سال کی عمر میں آزادی کا مشن شروع کیا تھا اور رسالہ نکالتے تھے، اور وہ رسالے میں آزادی کے بارے میں آیات پیش کرتے تھے، احادیث پیش کرتے تھے کہ اسلام نے کیسی آزادی سکھائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودن کے پاس سے ایک باندی کو خریدا، اس کا نام تھا بریرہ، مسلمان تھی، اور یہودن جو تھی اس کی مالکن تھی، اس کو پیسہ چکایا، بدلے کتابت دی، اور حضرت بریرہ کو اس کی غلامی سے نکالا اور آزاد کروایا۔ بریرہ کے شوہر کا نام تھا مغیث۔ بریرہ بڑی حسین اور خوبصورت تھی، اور مغیث ذرا کالے تھے۔ آزاد ہو جانے کے بعد عورت کو اختیار ہے کہ غلام شوہر کے پاس رہے کہ نہ رہے، تو آزادی اسلام نے دی تو انہوں نے مغیث کو چھوڑ دیا۔ مغیث رات دن روتے تھے مدینے کے گلیوں میں کہ بھائی میرا جو عقد ختم نہ ہو جائے بریرہ کے ساتھ، اس کے لیے لوگوں کوشش کرو۔ وہ حضور کے دربار میں بھی پہنچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم اپنا نکاح مت توڑو مغیث کے ساتھ، وہ تم سے بہت محبت رکھتا ہے، مت توڑو۔ تو حضرت بریرہ نے سوال کیا کہ حضور یہ حکم ہے؟ حکم ہے تو سر آنکھوں پر کچھ نہیں دیکھوں گی، نہ کالا دیکھوں گی نہ پیلا دیکھوں گی، جو آپ کہیں گے وہ کروں گی۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ حکم نہیں ہے، میری رائے ہے، میرا مشورہ ہے۔ تو کہا حضور اسلام نے مشورہ قبول کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں اپنی رائے پر عمل کرنے کی آزادی دی ہے، تو مجھے آزادی دی جائے۔ حضور نے فرمایا تو آزاد ہے، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، میں زبردستی نہیں کر سکتا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا اسمعوا اطیعوا، جو بات میں کہتا ہوں اس کو غور سے سنو اور اس پر عمل کرو۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر آپ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں گے، اگر آپ احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کی بات مانیں گے، اور اگر اس کے خلاف فیصلہ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کی مخالفت کرنے والا میں رہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے کہ میں امیر المومنین ہوں، لیکن میرے ملک میں آزادی کا عالم یہ ہے کہ ایک ادنا آدمی کھڑا ہو کر اپنا مضمون بڑی آزادی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چادریں تقسیم کی تو سب کو ایک ایک چادر دی۔ جمعہ کا خطبہ پڑھانے آئے تو وہی غنیمت کی چادروں میں سے 2 چادریں حضرت عمر کے اوپر تھی، ایک لنگی اوپر ایک چادر۔ خطبہ شروع کرنا چاہتے تھے، ایک آدمی نے کہا ٹھہر جاؤ، پہلے ہماری بات سنو۔ آپ نے غنیمت کے مال میں جو تقسیم کی تھی ایک چادر تھی، تو آپ کے پاس 2 کیسے ہو گئی؟ یہ آزادی ہے۔ دیکھو کیسی بولنے کی آزادی۔ حالانکہ حضرت عمر کا ڈنڈا ہر وقت گھومتا رہتا تھا اور ڈر رہتا تھا کہ کسی پر کب برس جائے، جو بھی ظلم و ستم کرے، غلط کام کرے، حضرت عمر ڈنڈا چلاتے تھے۔ یہ بھی غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر ہمیشہ مارتے رہتے تھے، نہیں،
جو ظلم کرے، حق کے خلاف کرے، اس کے اوپر ڈنڈا چلتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کوڑا چلتا تھا، ہر ایک پر آنکھیں بند کر کے کوڑا نہیں چلاتے تھے۔ یہ تو اعتراض اور تنقید ہے حضرت عمر کی شان میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، بیٹے عبداللہ کھڑے ہو کر بیان دو، میرے پاس 2 چادریں کیسی ہے؟ تو کہا ابا جان کے دونوں چادریں بوسیدہ ہو گئی تھی، دھونے میں تھی، ایک چادر ان کی اور ایک چادر میں نے اپنی دی ہے ان کو۔ اب کہا کہ خطبہ دیجیے، اب بیان کیجیے۔ یہ آزادی کا تصور اسلام نے دیا ہے۔ محمود غزنوی کے دربار میں ایک عورت آئی تھی اور زور زور سے بول رہی تھی، لوگوں نے کہا آہستہ بول، آہستہ بول۔ محمود غزنوی نے کہا یہ بھی افغانستان کے راستے سے آئے تھے، غزنی ہو کر آئے تھے، اس کو بولنے دو۔ کہا آپ کے سامنے اتنی زور سے بولتی ہے؟ فرمایا حق نے اس کی آواز کو بلند کیا ہے، یہ سچائی والی ہے، اس بنا پر زور سے بولتی۔ مولانا فضل حق خیر آبادی قید خانے کے اندر انتقال کر گئے۔ پھر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کے قید خانے میں ایک عرصہ دراز تک رہے، اور انگریزوں نے اس وقت ان کو چھوڑا جب وہ ہڈی پسلی ہو گئے تھے، اور انگریزوں کا ڈر تھا کہ اگر یہ قید خانے میں انتقال کر گئے تو ہندوستان میں بلوہ ایسا ہوگا کہ لوگ ہم کو شوٹ کریں گے۔ حالانکہ ان کے ظلم بہت تھے، جلیان والا باغ میں ہزاروں لوگوں کو انہوں نے مشین گنوں سے اڑا کر ختم کر دیا۔ پھر دور آیا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا، ٹیپو سلطان چلے گئے، بہادر شاہ ظفر چلے گئے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ یہ ان کا عالم ہوا۔ ان کے دسترخوان پر 10 طرح کی تو بریانیاں آتی تھی اور کھانے طرح طرح کے آتے تھے، لیکن بہادر شاہ ظفر صوفی مزاج اور شاعرانہ رنگ رکھنے والے انسان تھے۔ اس میدان میں انہوں نے نام کمایا، لیکن حکومت کی سطح پر ناکام رہے، اور ناکامی کی بہت سی وجوہات میں خود مسلمانوں کے خلاف غداریاں نے کام کیے۔ حضرت شیخ الہند کے بارے میں جب انگریزوں کو ہوا کہ اب یہ انتقال کر جائیں گے تو ان کو چھوڑ دیا۔ شیخ الہند نے باہر نکلنے کے بعد وہی آزادی کا مشن جاری رکھا، یہاں تک کہ اپنے جیالوں کو تیار کیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام تیار ہو گئے، اور بھی لوگ تیار ہوئے۔ 1862 کے بعد علماء کو یہ خیال آیا کہ ہندوستان میں تحریک آزادی کو زندہ رکھنے کے لیے ایک تحریکی مدرسے کی ضرورت ہے، اور اس کی بنیاد ڈالی جائے۔ تو اس کی بنیاد 1857 کے بعد ڈالی گئی۔ مولانا قاسم العلوم نانوتی تو دوسری جگہ تھے، حاجی عابد حسین صاحب نے ان کو بلایا، ان سے مشورے لیے، اور پھر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک زمانے میں دیوبند سے گزرتے ہوئے یوں کہا تھا کہ مجھے یہاں سے علم کی خوشبو آ رہی ہے، وہاں سے آج الحمدللہ گلستان علمی کے پھول پورے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو کراچی کے اندر گرفتار کیا گیا، اس پاداش میں کہ انہوں نے یوں کہا ہے کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا جائز نہیں ہے۔ بندوقوں کی نالی پر ان کو لایا گیا کورٹ کے اندر، چاروں طرف ٹینکیں ہیں اور مشین گنیں ہیں، اور ان سے کہا گیا کہ جواب دیجئے کیا خیال ہے؟ فرمایا کراچی والوں کو خالی دفنانے کے لیے جگہ دینی پڑے گی، میں اپنا کفن اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔
اور میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر پہلے بھی کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں، اور انگریز ہندوستان سے چلا نہیں جائے گا وہاں تک یہ بات کہتا رہوں گا۔ سب سے زیادہ اگر نقصان پہنچ رہا ہے دنیا کو اس وقت اور عالم اسلام کو، اس وقت حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون پڑھیے، انہوں نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ انگریز سے نقصان پہنچ رہا ہے ملک کو بھی اور مسلمانوں کو۔ آخر دم تک لڑتے رہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو بہت لالچیں دی گئی کہ ایک مرتبہ جو ہے ہمارے فیور میں 2 جملے کہہ دیجئے تاکہ یہ جو تکلیفیں ہیں اور یہ تحریکیں ہیں یہ ختم ہو جائے۔ گاندھی جی تو بہت بعد میں آئے، نہرو جی تو بہت بعد میں آئے، ان سے پہلے تو مولانا ابوالکلام آزاد آئے، اور ابوالکلام آزاد نے ہندوستان آزاد نہیں ہو گیا، وہاں تک محنتیں کی، اور آزاد ہو جانے کے بعد ہندوستان کا تعلیم کا جو نظام ہے وہ سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد کو، جس کو مولانا لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ مولانا کو کچھ نہیں آتا، ان کو کیا معلوم دنیا کیا ہے، انہوں نے ہندوستان کا علمی نظام بنایا ہے، یہاں کے اسکولوں کا اور کالجوں کا نظام بنایا۔ اور جب آزادی مل گئی، خون کے دریا بہہ گئے، شہید ہوئے بہت سے لوگ، جتنا ہم نے خون بہایا ہے اتنا تو غیروں نے پسینہ بھی نہیں بہایا ہے آزادی کے لیے۔ جب آزادی ملی تو وہ لوگ جو جیالے تھے، جنہوں نے بندوق کی گولیوں کے سامنے اور مشین گنوں کے سامنے کھڑے ہو کر انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی، ان سے کہا گیا کہ اب آپ منسٹری پسند کر لیجئے، کون سی وزارت آپ کو پسند ہے، کون سی وزارت آپ کو پسند ہے، کون سا پردھان بننا آپ کو پسند ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہندوستان کے لوگوں کو غلامی سے آزاد کرانا یہ ہمارا دینی فریضہ تھا، ہم اسے دین سمجھ کر کر رہے تھے، ہم اللہ کے ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ محنت کر رہے تھے۔ وہ مشن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے پورا فرما دیا۔ جب یہ مشن پورا ہو گیا تو اب ہمارے لیے لوٹنے کی جگہ مدرسہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند مدرسہ نہیں ہے، تحریک ہے، تحریک۔ اور لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم یوں کہیں گے کہ دیوبندی ہیں، بھئی دیوبندی کیا ہے؟ دین کی صحیح تعبیر اگر چاہیے تو دیوبند میں ملے۔ ہم سب دیوبندی ہیں، چاہے وہ دعوت کے کام سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی اور چیز سے تعلق رکھتا ہو، لیکن مسلکن ہم لوگ دیوبندی ہیں۔ دیوبند کا معنی اتباع سنت، سنتوں کی اتباع کرنا یہ دیوبند کا کام ہے۔ علماء دیوبند سے جا کر کوئی سیکھے اتباع سنت کس کو کہتے ہیں؟ ابھی بیچارے لوگوں نے خالی ذاکر نائک کو دیکھا ہے، ابھی علماء دیوبند کو نہیں دیکھا، ان کے علم کے سمندر کو ٹھاٹھیں مارتے ہوئے نہیں دیکھا، انہوں نے شیخ الہند کو نہیں دیکھا، انہوں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو نہیں دیکھا، جنہوں نے علم کے سمندر بہائے، دریا بہائے، اور ایسے علمی بہاریں انہوں نے کھلائیں کہ عرب کے علماء حیران اور ششدر ہوتے تھے۔ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بنے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے بعد۔ ان کے زمانے میں مصر سے علماء کا وفد آیا، پورے ہندوستان میں گھومے، اور ان کا تاثر یہ تھا کہ ہندوستان میں علم حدیث نہیں ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ دہلی میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے حدیث ہندوستان میں پھیلی، لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے علم حدیث کا مرکز گجرات رہا ہے، گجرات۔ اور مولانا محمد طاہر پٹنی
جن کی حدیث کی شرح کئی مجلدات میں ہے، کوئی بھی حدیث کا طالب علم اس کو پڑھے بغیر وہ طالب علم نہیں مانا جائے گا۔ اتنی بہترین تشریح کی انہوں نے پورے گجرات میں علم حدیث کو پھیلایا، پھر احمد آباد پہنچا یہ علم، وہاں سے پورے گجرات میں پہنچا، اور یہاں کے گجرات کے جتنے مسلمان سلاطین تھے انہوں نے محدثین کو وظیفے دیے ہیں۔ فتاوی عالمگیری کا نام سنا ہے نا؟ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں کئی علماء رکھ کر برہان پور کے اندر ایک خانقاہ بنائی، اور وہ خانقاہ کے اندر عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے علماء کو بٹھا کر مسائل کو طے کیا کہ ایسی متبادل اور بہترین فقہ کے اندر کتاب آنی چاہیے کہ علماء کو ضرورت پڑے، عوام کو ضرورت پڑے تو مسائل کو حل کیا جا سکے۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے انجام دیا، اس کا نام ہی رکھا فتاوی عالمگیر۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے وزارت کو ٹھکرا دیا، حکومت کو ٹھکرا دیا، پھر واپس اپنی خانقاہ میں چلے گئے، پھر اللہ اللہ کے اندر لگ گئے۔ تو دوستو، اس ملک کی آزادی کی نیو ڈالنے والے اور یہاں کے لوگوں کو حرکت میں لانے والے اور گاندھی جی کو مہاتما بنانے والے اور جواہر جی کو وزیر بنانے والے کوئی اور نہیں، یہاں کے علماء تھے۔ مولانا محمد علی جوہر تھے، مولانا شوکت علی تھے، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ یہ تمام حضرات، انگریز تو بات بھی نہیں کرتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جس میٹنگ میں نہ ہو وہ میٹنگ برقرار موقوف کر دی جاتی تھی کہ بھئی ایک ہی تمہارے اندر بات کرنے والا ہے، وہ نہیں ہے تو کس سے بات کریں گے؟ گول میزی پریشد میں برطانیہ گئے اور سب کو بولنے کے لیے ٹائم ملا، گاندھی جی کو بھی ٹائم ملا۔ انہوں نے کہا میں اتنا اچھا بول نہیں سکوں گا، مجھ سے اچھا بولنے والے میرے بھائی محمد علی جوہر ہیں، میں اپنا بولنے کا ٹائم بھی ان کو دے دیتا ہوں، میری طرف سے وہ بولیں گے۔ ملک اس طرح سے آزاد نہیں ہوا۔ 1831 سے ہماری تاریخ چلی تو 1947 تک یہ سلسلہ لڑنے کا، کٹنے کا، مرنے کا، قربان ہونے کا، ہم نے جیسے بیڑا اٹھا لیا تھا، ہم نے جیسے اپنے سر پر کفن باندھ لیا تھا اور سر بکف اور سر بدوش ہو کر نکلے تھے۔ اتنی قربانیوں کے بعد کوئی ملک آزاد ہوتا ہے، اور جب ملک کب غلام ہوتا ہے؟ اقبال نے بہت اچھی بات کہی، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا والطاؤس رباب آخر۔ قومیں عروج کب پاتی ہیں؟ جب ان کے اندر ایمان کی تازگی، قربانی دینے کا جذبہ ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ علماء کی برکت سے، دعوت کے کام کی برکت سے، خانقاہوں کی برکت سے ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے مشائخ کی قربانیوں کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں، ورنہ ہمیں کلمہ بھی نصیب نہ ہوتا، اور ہماری اولاد کو بھی اگر ہم چاہتے ہیں تو شیخ الہند کے اس نصیحت نامے پر عمل کیجئے جو انہوں نے مالٹا سے نکلنے کے بعد دیوبند میں بیان دیا، اور یوں کہا کہ اجتماعیت اپنے اندر پیدا کرو، آپس کے جھگڑوں کو مٹاؤ، فرقہ بندیوں کو ختم کرو اور نسلی اونچ نیچ کو ختم کرو، ایک ہو جاؤ تو رہ سکو گے ملک میں، ورنہ اکھاڑ کے پھینک دیے جاؤ گے۔ دوستو، بڑی قربانیاں اور بڑی محنتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو آزادی عطا فرمائی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج جب کہ آزادی کے 75 سال ہو چکے، لوگ جو تاریخیں لکھ رہے ہیں اس سے مسلمانوں کے اور علماء کی تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے۔
ان کی قربانیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کے نام کے راستوں کو بدلا جا رہا ہے، ان کے نام کے شہروں کو بدلا جا رہا ہے، ان کے نام کی جگہوں کو بدلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے اور یہاں کے لوگوں کے ذہن سے یہ مٹایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں ہمارا بھی کوئی کردار رہا ہے، جتنا دوسروں کا رہا ہے اس سے کئی زیادہ ہمارا کردار رہا ہے۔ اس ملک میں رہیں گے اور مسلمان بن کر رہیں گے، اور ہماری نسلوں کو بھی مسلمان بنا کے رکھیں گے، اور قرآن کریم کی تعلیم سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق آراستہ رکھیں گے، انہیں پڑھاتے رہیں گے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے قوموں میں زندگی آتی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو زندگیاں دیتے ہیں، انقلاب برپا فرماتے ہیں، حق اور صداقت کی صدائیں بلند کرنے کے جذبے ان کے اندر آتے ہیں۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وقت بھی ختم ہونا چاہتا ہے۔ آج حکم دیا تھا ان حضرات نے کہ بھئی 15 اگست ہے، آزادی کے عنوان سے ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا نہیں کیا ہے، یہ سوال تو ہونا چاہیے۔ کیا کیا ہے اس کی تاریخ کی تو راتیں گزر جائے گی، کتابیں کھنگالنی پڑے گی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک عالم نے کیسی بڑی بڑی قربانی دی ہے۔ ارے ادھر بیٹی بستر مرگ پر تڑپ رہی ہے، اور ہندوستان کی آزادی کے لیے مولانا محمد علی جوہر وہاں لڑ رہے ہیں، انگریزوں کے ساتھ گول میزی پریشد میں بات کر رہے ہیں، بے وطنی اور غریب الوطنی کی زندگی گزاری، قید خانوں کو آباد کر دیا، خون کی ندیاں بہائی، دنیا بھر کی قربانیاں دے دی، اور دنیا والوں کو سبق سکھایا کہ ہم قربانی دینے والی قومیں ہیں، قربانی دیتے رہیں گے، اور اس ملک کو بھی پھر ضرورت پڑے گی تو خون دیں گے۔ آزادی کے لیے ہم نے کیا تھا، اب اگر ملک کو دوبارہ غلام بنایا جا رہا ہے، ہماری آزادی کو چھینا جا رہا ہے، تو یہ آزادی کو چھیننے والوں سے ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے، مقابلہ کریں گے، لیکن ہم تلوار سے اور تفنگ سے اور بندوقوں سے نہیں، ہم ضمیر سے لڑیں گے، اپنے دین کو آگے رکھیں گے، ہماری مسجدوں کو آباد رکھیں گے، ہمارے مدرسے جو قلعے ہیں ایمان کے ان کو انشاءاللہ برقرار رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے یہ جمع ہونے کو اور بیٹھنے کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور آپ کے آنے کو بھی قبول فرمائے۔ یہ کوئی دنیاوی یا سیاسی بیان نہیں تھا، یہ دینی بیان ہے، اور اس میں ہم نے آپ کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی ہے۔ یہ آپ سامنے ہے لیکن پورا ہندوستان ہمارے سامنے ہے۔ ہر ایک کو اپنی قربانیوں کو یاد رکھنا پڑے گا، اور قربانیاں دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اللہ آزادی میں ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی وہ قربانیوں کو قبول فرما۔ ہمارے اندر جذبہ حریت اور جذبہ دین اور حمیت اسلامی پیدا فرما۔ اللہ دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ دین کے لیے اپنی جان مال لگانے کا ذوق اور شوق ہمارے اندر پیدا فرما۔ ہمارے جن مشائخ نے جانیں لگا دی اللہ ان کی مغفرت فرما دے،
جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، اللہ ان کے کارناموں کو قبول فرما دے۔ اے الہ العالمین، تاریخ کو بدلنے کی جو ناکام کوشش ہو رہی ہے، اللہ اس کو فیل فرما دے۔ اللہ حق کا بول بالا فرما دے، باطل کا منہ کالا فرما دے۔ سازشوں اور ایسی اسکیمیں جو اسلام کو مٹانے کے لیے ہو رہی ہیں، انہیں ختم فرما دے۔ ہمارے جوانوں میں جذبے پیدا فرما، ہمارے بڑے لوگوں میں جذبے پیدا فرما، ہمارے بچوں میں جذبے پیدا فرما، ان کو خلوص عطا فرما، دین کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا جذبہ عطا فرما، نمازوں کا پابند بنا، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اصل دین ہے، اللہ اس پر ہمارے نوجوانوں کو اور امت کے ایک ایک فرد کو لیا۔ اللہ ہمارے ملک کی آزادی پر جو بھی خطرہ ہو اسے ختم فرما، اور اس کی آزادی کو برقرار فرما، اور اس کی آزادی میں جو لوگ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں وہ رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔